اگر ایک مسلمان ہو اور اسے احادیث پہ اعتراض ہو. ہاں اب یہ بات پھر مسلمان سے ہم دین کا مقدمہ ڈسکس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اسے ہم کہیں گے کہ تم کیا سورس آف نالج صرف قرآن کو سمجھتے ہو یا سنت کو بھی. اگر وہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو سمجھتا ہوں تو اسے بتایا جائے گا کہ قرآن کا خود سورس سنت ہے. قرآن کی واحد اتھینٹسٹی ہمارے تک جو قرآن پہنچے وہ اجماع امت اور سنت ہے. سنت کو آپ عملی تواتر کہہ لیں, اجماع امت کہہ لیں, جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے. اسی سنت نے باقی دین بھی ٹرانسفر کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ سنت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں کافر ہے, کیونکہ یہ چیز ایگریڈ اپان ہے کہ اسلام دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہے, قرآن اور سنت کے اوپر. باقی جو احادیث والا معاملہ ہے نا کہ وہ حدیث میں اور سنت میں فرق کرتے ہیں, وہ ایک الگ سے ایک بحث ہے. ہم سنت کے ریٹن ریکارڈ کو ہی احادیث سمجھتے ہیں. چند ایک احادیث کے اوپر آپ کوئی ریزرویشن رکھ سکتے ہیں کہ یہ احادیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں ثابت, لیکن جو تواتر سے چیزیں نقل ہوئی ہیں جن کے اوپر امت میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی ہے, شروع سے وہ ایک رائے چل رہی ہے. مثال کے طور پر جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے, اس کے اوپر سنی شیعہ اور تمام لوگوں کا اجماع ہے, اور یہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے. اسی سنت کے ذریعے جس کے ذریعے قرآن ٹرانسفر ہوا ہے. قرآن ہمارے سامنے تو نازل نہیں ہوا, ہمیں کیسے پتا یہ وہی کتاب ہے؟ نسل در نسل مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا ہے. اسی طریقے سے نسل در نسل مسلمانوں نے کئی عقائد ٹرانسفر کیے ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ جو قادیانیوں نے ایک فاسد قسم کی اس کی تفسیر کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور امتی نبی کا ایک ڈرامہ رچایا ہے, قرآن و سنت تو بالکل اس سے خالی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں تو خلفائے راشدین کا ایٹیچیوڈ یہ ہے جو کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوا ہے. تو اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے آج دین زیادہ سمجھ آیا ہے تو ہم اس سے کہیں گے بھئی یہ نظریہ پہلے کہیں ایگزسٹ کرتا تھا امت میں. تو بخاری اور مسلم اہل سنت کے یہاں تو کم از کم اس کے حوالے سے اتفاق پایا جاتا ہے. جن احادیث کے اوپر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض یہ کرتے ہیں یہ قرآن سے ٹکراتی ہیں, تو وہ قرآن سے 180 ڈگری نہیں ٹکرا رہی ہوتی, بلکہ قرآن کسی معاملے میں خاموش ہوتا ہے اس کی ایکسپلینیشن موجود ہوتی ہے. یہ ان کے سوچنے کے مطابق ٹکرا رہی ہے. ٹکرانے کا تو مطلب ہے 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہو. اگر 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہو پھر ان کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. قرآن میں بھی بعض آیات بعض سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے, وہ اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوتا ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے, یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے. جب ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں تو مقدمہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ آپ کوئی پریکٹیکل مثال لے کے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو امت مانے ہوئے ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. ہمارے نزدیک تو کوئی ایسی حدیث نہیں. حضرت عائشہ, سیدہ عائشہ کے بارے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کی عمر مبارک جب شادی کے وقت اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں آپ کے 6 سے 9 سال عمر تھی جب ان کا نکاح مبارک ہوا. تو میرا اس کے بارے میں آپ سے یہ سوال ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے ایک مسلمان بچے کو جو ریسرچ کر رہا ہے اسے کیسے جسٹیفائی کریں, کس طرح سے جسٹیفائی کر رہا ہے. میں ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم مسلمان بچے کو کس طرح سے وہ جسٹیفائی کریں. آپ کی جو سائنس ہے وہ بھی اس کے مترادف, اب ریسرچ ہو چکی ہے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر. آپ سے یہ سوال بہت دفعہ ہو چکا ہوگا, تو اس کو کس طرح سے. سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے جی اہل سنت میں اتفاق ہے, 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی ہے. اچھا, یہ 9 کو آپ 19 سال بھی کر لیں, ان لوگوں کی تو تسلی پھر بھی نہیں ہونی, کیونکہ نبی الاسلام کی تو عمر 52 سال تھی. وہ کہیں گے 3 گنا عمر ہے. لیکن کم از کم مسلمان تو اس چیز سے جسٹیفائی نہیں, مسلمان بھی نہیں ہوں گے. کیسے ہو جائیں گے مسلمان؟ غامدی صاحب تو ہو جائیں گے. غامدی صاحب ہوں گے نا, تو غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں میں سیٹسفائی ہو گیا تو باقی مسلمان بھی ہو جائیں گے. تو یہ وہ تو یہ جب تک آپ نے 19 کو 49 نہیں نہ کرنا ان کی تسلی نہیں ہونی, تو آپ کرتے رہے. باقی سیدہ عائشہ کو ہم عام خاتون تو سمجھتے نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ جو ہے ایک معجزانہ معاملہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 راتوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی الاسلام کو خواب میں تصویر دکھائی تھی سیدہ عائشہ کی کہ یہ آپ کے ہونے والی بیوی ہے. تو سیدہ عائشہ کوئی عام خاتون نہیں ہے, نہ ہم اس 9 سال کی عمر کی لیگیسی کو یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے امت میں ٹرانسفر کرنا ہے. وہ ایک یونیک پرسنالٹی ہے, وہ واحد بیوی ہے نبی الاسلام کی جو کنواری تھی اور 47 سال بعد میں زندہ رہی اور دین کی تعلیمات انہوں نے آگے ٹرانسفر کی امت تک. مسلمان تو پھر آپ سے یہ بھی سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جوان عورت سے اس کا خامند لے لیا, اس کے بعد دوسری شادی کا حق اسے کیوں چھین لیا؟ یہ بھی سوال کرے گا. تو قرآن نے تو کہا ہے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. سورۃ الاحزاب میں ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی عورت سے نکاح کرو, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ماں ہے تمہاری, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. لیکن بچہ تو پوچھے گا نا کہ ایک عورت ایک کمرے میں 47 سال اکیلے گزار رہی ہے, اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے, جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک 18 سال کی عمر میں, غامدی صاحب کے نزدیک چلے 27 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے, اب پوری زندگی اس نے بغیر خامند کے گزاری ہے. تو پھر غامدی صاحب سے اگر کوئی بچہ یہ پوچھے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے یہ حق کیوں لے لیا کہ وہ اکیلے زندگی گزارے گی, تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ول تھی. ان کو سٹیٹس بہت بڑا ملنے والا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں نبی الاسلام کی بیوی ہے, امت کی ماں ہے. اما عائشہ سے بھی کوئی پوچھ لینا کہ ان کی مرضی کیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اٹھانا, ان کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ایک مسئلے کو حل کریں گے, دوسرا مسئلہ کوئی سر اٹھا لے گا. اگر تو ہونا کہ ہم امت میں یہ ترغیب دلاتے ہوں کہ 9 سال کی عمر میں ایسا ہونا چاہیے. سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغ تھی, یہ انڈرسٹوڈ ہے, تبھی ان کی رخصتی ہوئی. بالغ کوئی 9 سال کی عمر میں ہو, 12 سال کی عمر میں ہو, 12 میں تو مان ہی لیتے ہیں نا, 11 کہتے ہیں 9 کوئی ملینز میں ایک کیس ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں ملینز میں ایک ہے, ٹھیک ہے, اپنے مرتبے میں بھی اور اپنی ڈیوٹیز کے اندر بھی. تو آپ اس طرح کے معاملات کو لے کے تب الزام لگائیں جب اسے ایکسٹراپولیٹ کر کے ہم اس کے ذریعے کوئی رزلٹ نکالنا شروع کرتے ہیں. رزلٹ وہی ہے کہ جب تک عورت بالغہ نہیں ہوتی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی. یہ چیز ہے, بالغہ تھی وہ. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی, کانسیپٹ آف لانڈری کے بارے میں آپ سے کوسچن ہے. آپ یہ سمجھیں کہ لانڈری سسٹم تھا کیا. بیسیکلی جب مسلمان کافروں سے جنگ لڑتے تھے, اس جنگ کے دوران جو عورتیں میدان جنگ میں لڑنے آئی ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف, وہ عورتیں, ایک تو حل یہ تھا کہ مسلمان جنگ جیت کے ان کو بھی قتل کرتے, ان کے بچوں کو بھی قتل کرتے. تو ایسا تو نہیں ہوا, صرف مرد قتل کیے جاتے تھے. ظاہر ہے یہ جنگوں میں یہی ہوتا ہے, ان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. ایک حل یہ تھا کہ انہیں واپس بھیج دیتے تاکہ وہ بچے جوان کر کے تو بدلہ اتارتی. دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کی وہ تربیت میں رہتی اور اسلام سے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کرتی, ان کی نسلیں بھی آگے اسلام کی طرف ٹرانسفر ہوتی. اس وقت مین پاور کی بھی ضرورت تھی اور یہ ہوا بھی. آپ دیکھیں یہ بنو قریظہ کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ ان کو یہودی قبیلے کو جو ہے ان کے مردوں کو قتل کروا دیا گیا. تو سعد ابن معاذ نے فیصلہ کیا. نبی علیہ السلام سے تو فیصلہ نہیں کروا رہے تھے, ہو سکتا ہے حضور چھوڑ ہی دیتے. سعد ابن معاذ سے کروایا. انہوں نے کہا پھر یہ تو خود یہودیوں کے ہاں بھی یہی سزا ہے کہ جو بد عہدی کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو جو مسلمان مرد قتل ہوتے اور مسلمانوں کی عورتیں جو ان کے پاس چلی جاتی, اس کا کیا ہوتا. تو ظاہر ہے کہ یہ آپ ٹوٹیلٹی میں مقدمے کو دیکھیں تو اس میں پھر ان کے مرد قتل ہوئے, عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا. اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو بچے بالغ تھے جن کے غیر ضروری بال نکلے ہوئے تھے ان کو قتل کیا گیا, اور جن کے بال نہیں تھے ان کو بچا لیا گیا. تو ان میں سے کئی صحابہ ہیں کہ وہ انہوں نے اسلام بھی پھر قبول کیا. تو آپ آج کا جو ایک ڈیموکریٹک ویلیوز والا سسٹم ہے اور اس وقت کا جو قبائلی سسٹم ہے, اس کو اگر ایک نظر سے دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. بالکل. تو آج تو انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کے بیسک ہیومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق اور یہ ساری چیزیں سیکھ گئی. میں تو سمجھتا ہوں یہ پریزنٹ ورلڈ جو ہے یہ یعنی دنیا میں رہنے کے لیے بہترین وقت یہی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح UNO بنی اور دنیا میں کنٹریز بن گئے اور امپائرز ختم ہوئی, دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے. ورنہ تو ہر وقت جنگ و جدال کا سلسلہ رہتا تھا. وہ جو لائنیں وہ ڈرا کر کے چلے گئے وہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں دنیا میں سکون آ گیا, اس کی وجہ سے سکون آ گیا. جی سکون آ گیا. دیکھیں انسان لرن کر, لیکن کئی جگہ یہی باتیں ڈاکٹر اقبال کریں نا تو یہ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات فرما دی. تو ابلیس کی مجلس شورا آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں, اس میں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ انسانیت ٹھوکریں کھا کھا کے اسی نظام کی طرف آ رہی ہے جو نبی الاسلام نے دیا تھا. اس میں وہ کارل مارکس کی اگر تعریف کرتے کہ غلاموں نے جو ہے وہ آقاؤں کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے, سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ آج جو آپ کو اتنی ویلیوز نظر آ رہی ہیں ٹھوکریں کھا کھا کے جو انسانیت نے سیکھی ہیں, نبی الاسلام نے 1400 سال پہلے یہ چیزیں سامنے رکھی تھی. لیکن اس وقت یعنی دنیا کے حالات و واقعات فیوریبل نہیں تھے. وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت نے ایوالو کیا اور آج ہم ان جو ویلیوز کے اوپر بات کرتے ہیں. اس زمانے میں جب حال یہ ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی ساری بیویاں بڑے بیٹے کے قبضے میں آ جائیں, وہاں اسلام یہ بات کرے کہ یہ کوئی بھی عورت جس کے ساتھ تمہارے باپ نے صحبت کر لی وہ تم پہ حرام ہے, تو یہ بہت بڑا ایک کام تھا. ٹھیک ہے, جہاں لوگوں کی شادیوں کی تعداد ہی گنی نہیں جاتی تھی وہاں یہ کہنا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کوئی لمیٹیشن کسی بھی ریلیجن میں نظر نہیں آتی میرے خیال میں. آج انسانیت ایوالو ہو چکی ہوئی ہے. آج کے اعتبار سے آپ نے اسلام کو نہیں دیکھنا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسلام جن حالات و واقعات کے اندر آیا ہے اس میں بہت بڑی بلیسنگ تھی. یہ ایوالو ہو کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. چیزیں لرن ہو رہی ہیں, بیسک عقائد و نظریات وہی رہیں گے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انسانیت نے لرن کی ہیں. مثلا میں سمجھتا ہوں یہ ٹریفک قوانین جو ہے یہ یعنی ایک سمجھ لے ایک پیغمبرانہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا ہے. ٹھیک ہے, کس طریقے سے اتنی بڑی ٹریفک کے اندر ایک ہارمونی کریٹ کی ہے.
تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ لرن کروا رہا ہے. اسی کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. یہ قیامت تک دروازہ کھلا ہوا ہے. مسئلہ ان کا ہے کہ جن کے اجتہاد کرنے والے 1200 سال پہلے قبروں میں چلے گئے. ہمیں تو اجتہاد قیامت تک جاری ہے. قرآن و سنت اجماع فکس ہے.